زندگی میں انہونی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ کم از کم ڈاکٹر انوار احمد صاحب جیسے وہ استاد جن کے ہزاروں شاگرد انہیں جانتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں مان سکیں گے کہ وہ انسان جس نے عمر بھر چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب امیر سب کی بلا امتیاز مدد کی، درجنوں افسانے غریب اور غربت پر لکھے، مظلوموں کے حق میں ہمیشہ آواز اٹھائی، دل میں ان کا درد محسوس کیا، انہیں بھی ملتان میں اپنے ہی گھر 2 ڈاکوؤں کے ہاتھوں گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر لوٹ لیا جائے گا۔ ڈاکٹر انوار احمد کا گھر ملتان کی شالیمار کالونی میں واقع ہے۔ صبح کی واک کرتے ہیں، پھر گھر لوٹتے ہیں۔ اس دن قریبی سٹور تک کوئی چیز لینے گئے، واپس لوٹے تو پہلے سے 2 نقابپوش گھر کے اندر پستول تھامے انتظار کر رہے تھے۔ گھر کے اندر تو کتابوں اور اپنے گھر سے دور بچوں اور نواسوں کی یادوں کے علاوہ کچھ نہیں رکھا تھا، لہٰذا ان ڈاکوؤں نے ان کا بازو مروڑ کر ان کا موبائل اور بٹوا چھین لیا۔ انہوں نے استاد ہونے کے ناطے ان سے ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کی کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، صرف اتنا کہا۔ ان کی بڑی بیٹی نے انہیں کینیڈا سے کچھ پیسے بھجوائے ہیں، وہ بٹوے سے لے لیں، لیکن مہربانی کریں فون ان سے نہ لیں، کہ انہوں نے اب اس بڑھاپے میں اپنے بچے، نواسوں اور ہزاروں شاگردوں سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے۔ خیر، ان کا وہ انداز گفتگو جسے سنتے ہوئے طالب علم مسحور ہوتے تھے، ڈاکوؤں پر اثر انداز نہیں ہوا۔ شاید ڈاکوؤں کے نزدیک وہ جس پیشے سے تعلق رکھتے تھے وہاں جذبات یا رحم دلی جیسی فضولیات کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے ملتان کے CCPO صاحب کو فون کیا، ان سے پرانی دعا سلام تھی۔ انہیں بتایا کہ ہمارے استاد محترم پر کیا قیامت گزر گئی، ہو سکتا ہے پولیس یا عام لوگوں کے لیے ایک معمولی بات ہو کہ کون سی قیامت آ گئی۔ ایک گھر سے ڈاکو چند ہزار روپے اور ایک موبائل فون گن پوائنٹ پر لے گئے، شکر کریں بندہ بچ گیا، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن جو لوگ ڈاکٹر انوار احمد کو برسوں سے جانتے ہیں، صرف وہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا بڑا واقعہ ہے اور اس واقعے نے 75 سالہ استاد کی روح کو کتنا گہرا زخم اور دکھ پہنچایا ہوگا۔ جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے، روزانہ ان کے شاگرد اور خیر خواہ ان کے گھر جا رہے ہیں اظہار افسوس اور اپنی سپورٹ شو کرنے کے لیے۔ اگرچہ یہ موقع تو نہیں، لیکن کیا کروں، یہ واقعہ خود ڈاکٹر انوار صاحب نے سنایا تھا کہ ان کے کسی جاننے والے کے گھر 50-60 ہزار کا ڈاکہ پڑ گیا، وہ بھی ان سے اظہار ہمدردی کرنے گئے تو وہ دوست بولے چلیں، جو 50-60 ہزار ڈاکو لے گئے، لیکن جو ڈاکو کے بعد آنے والے رشتہ داروں اور دوستوں کی مہمان نوازی پر 1 لاکھ خرچ ہو گیا ہے، وہ کیسے ریکور ہوگا؟ یہی حالت اب شاید ڈاکٹر صاحب کی ہوگی جن کا گزارا پینشن پر ہے۔ یقیناً اس پینشن سے بھی کچھ حصہ ان کے نئے پرانے شاگردوں یا مستحق طالب علموں کو جاتا ہوگا کہ ساری عمر وہ یہی کچھ کرتے آئے ہیں۔ زکریا یونیورسٹی ملتان اردو ڈپارٹمنٹ کے استاد اور چیئرمین کے طور پر وہ اکثر اپنے غریب طالب علموں کو لاہور میں اپنے دوستوں اصغر ندیم، سید عطا اللہ قاسمی، مسعود اشرف یا منو بھائی کے نام روکا دیتے کہ اس نوجوان کو نوکری میں کچھ مدد کر دے، اور ساتھ چپکے سے اس نوجوان کو لاہور تک جانے کے لیے بس کا کرایہ بھی دیتے۔